ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین برادران عزیز، آج دیے پاکیزہ پروقار نورانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 18ویں سالانہ محفل میلاد جو اج اللہ دی فضل اور کرم دی نال ساڑی اس بستی چاروی دی سرزمین تے انعقاد پذیر جس دی اندر آج دی ساڑی محفل پاک دے روح رواں
بافیضان نظر حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت علی صاحب مدد ذلہ العالی درویش کامل ولی کامل انہاں دی ہی بدولت ساڈے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری ظفر اقبال صاحب مدد ذلہ العالی ساڈی اج دی محفل پاک دی سٹیج دی زینت بنے قابل قدر ذی احتشام حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ احمد رضا عطاری صاحب مدد ذلہ العالی دامن برکاتہم العالیہ اور فاضل جلیل قابل قدر قاری محمد رجب صاحب بدوال تو تشریف لے کے آئے سٹیج دی زینت بنے اور دیگر جتنے تسی احباب قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے ہو سبنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما مغفرہ اے محفلہ عام نہیں یہ محفلہ بڑی خاص نے اور اس محفل دے اندر آؤندہ بھی ہو یہ جڑا خاص بن جاندہ ہے سائرین محبوب کی محفل کو محبوب سجاتی ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتی ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اہلیان انجمن غلامان مصطفیٰ چارواں دی پوری ٹیم جو پاکستان دے اندر آج ساڑھے پنڈ دے اندر موجود نے غیور نوجوان اور جو بیرون ملک مختلف ممالک دے اندر نے خصوصاً مسکت دے اندر جو احباب تشریف فرما نے ساڑھی آج دی اس محفل پاک نو ویکھ رہے نے سن رہے نے اور ساڑھے احباب بھی سن رہے نے تے ساڑھا عقیدہ تے امان ہے ساڑھے سرکار بھی سن رہے نے ایک باری ذرا سارے آنکھو سبحان اللہ اب بلا تاخیر چونکہ وقت قلیل ہے میں تلاوت قرآن کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے گاؤں کی زینت القرہ فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ احمد رضا عطاری صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اللہ کے قرآن کی مقدس آیات و بینات سے آج کی محفل کا آغاز کر کے ہمارے دلوں کو روشناس فرمائیں نعرہ تکبیر اس سرکار دا ذکر ہے سرکار دا ذکر خوشی نال کرنا ہے محبت نال کرنا ہے جتنی خوشی منا سکنے ہیں سرکار دی آمد تے منانی ہے اپنی اپنی محبت دا اظہار کرنے جدو نعرہ تکبیر دا آوازہ بلند کرنا ہے تے سجا ہاتھ بلند کرنا ہے جدو نعرہ رسالت دا آوازہ بلند کرنا ہے تے دونوں ہاتھ سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل ذکر حبیب سرتار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد لجپال کی آمد نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ احمد رضا عطاری صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. بڑے پیارے اور خوبصورت انداز دے نال ساڑھے جامع مسجد خطیب و امام حضرت علامہ قاری و حافظ
احمد رضا صاحب سرکار دی پاک اور مقدس کلام دی مقدس آیات و بینات سے ہمارے دلوں کو روشناس فرما رہے تھے۔ حضرات زیوکار ای محفل ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دی محفل ہے، اس عقیدت اور محبت دی نال بیٹھنے کہ جنہ دی محفل بچ اسیں آئے ہیں او سانو ویکھ رہے ہیں۔ بس اپنے آپ نو کوئی بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جس عمر دے اندر بھی ہے، اپنے آپ نو بالکل درست رکھ کے اور دل دے اندر ایک تمنا لے کے بیٹھنا ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب دی پاک ذکر دی پاک محفل وچ آیا تے جس سونے دے نبی دی میلاد دی محفل وچ آیا او دے صدقے میری اس دعا نو قبول فرما لو تے پھر یقیناً جولیاں بھر کے جاؤ گے، اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جس جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد سجایا جاندا ہے، جس زمین دے ٹکڑے تے اللہ دے رسول دا ذکر خیر کیتا جاندا ہے، ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کیتا جاندا ہے، اللہ کریم اس دن تو لے کے تے پورا سال اس جگہ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ اور یقین رکھو کہ ساڈا میلاد سرکار سن دے بھی نے تے قبول بھی فرما دے نے۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد الحق محدث دلوی دے والد گرامی سن، آپ ہر سال سرکار دا میلاد منا دے رہے۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا میری اور آپ دی زبان دا محتاج نہیں، اے اللہ نے ازلہ تو بلند کیتا ہے۔ اللہ فرمایا سونے جدو کوئی نہیں سی ادو بھی تیرا ذکر بلند سی، تے جدو کوئی نہیں ہوئے گا ادو بھی تیرا ذکر بلند ہوئے گا۔ ذکر مصطفیٰ ازلہ دوئے تے آخر تک ہوندہ رہے گا۔ رب فرمایا جدو نہ زمین و آسمان سی، نہ شرق و غرب سی، نہ شمال و جنوب سی، نہ انسان سی، نہ جن و انس سی، نہ حیوانات سن، نہ جمادات سن، سونے نہ آدم سی، نہ نبی سن، نہ رسول و پیغمبر، نہ کائنات اندر کوئی چیز سی، ادو رب سی تے کلا سی، ادو یا رب دی ذات سی یا پھر مصطفیٰ دی ذات سی۔ فرمایا پھر جدو کچھ نہیں ہوئے گا قیامت آ جائے گی، ہر چیز فرائے ہو جائے گی، آسمانہ دا نظام بدل جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، شرق و غرب ختم ہو جان گے، انسان حیوانات ختم ہو جان گے، چاند سورج دا نظام ختم ہو جائے گا۔ فرمایا سونیا کوئی دنیا دے اندر چیز نہیں رہے گی لیکن تیرا ذکر پھر بھی ہوندہ ہی رہے گا۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، فاق صاحب توجہ فرمائے ہو، آپ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منا دے رہے ہیں۔ ایک سال آیا کہ آپ تو غربت آ گئی، غریبی آ گئی، پیسے ختم ہو گئے، قدرتی آزمائش آ گئی، لیکن غریبی ضرور آئی تو سونے دا میلاد نہیں چھڑیا۔ شاعر اندر ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹ ہی نہیں، لا دل دی کیاری وچ عشق دا بوٹا جنوں وچ قبر کوئی پٹدا ہی نہیں، جس گھر وچ ذکر حبیب ہوئے ڈاکو اس مکان نو لٹدا ہی نہیں، باویں کلی دا ککھ نہ رہے ناصر ساتھو ذکر حضور دا چھٹدا ہی نہیں۔ کیونکہ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ اے ہو جائے پتنگاں دی لوڑی کوئی نہیں، جڑے حدہ شریعت دیئے توڑ دینے اے ہو جائے ملنگاں دی لوڑی کوئی نہیں، ولی اللہ دے نظر نہ تذکیر کر دائے اینو سپا دے جنگاں دی لوڑی کوئی نہیں، غازی عشق بلال جی اچائی دائے میرے آقا نو رنگاں دی لوڑی کوئی نہیں۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن دے دل ویکھ دے۔ آپ فرماندے نے غریب بھی آئی لیکن سونے دا میلاد چھڑیا، اچھی بولو سونے دا میلاد چھڑیا نہیں۔ فرمایا رات پئی اپنے کمرے دے اندر بیٹھ گئے، دکان تو چنے لے کے آئے، آگے سامنے چنے رکھے پانی رکھے تو نبی دی نعتیں پڑھنی شروع کر دیتی ہیں۔ بولو سبحان اللہ، ایک باری ہاتھ جو کیا سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے سونے دا میلاد پڑھنا شروع کیتا ہے،
جدو سرکار دا ذکر خیر کیتا ہے تلاوت قرآن کیتی ہے سرکار دی نعت شریف پڑھی ہے میرے نبی دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے میرے نبی دیاں شاناں بیان کیتیاں میرے نبی دے مکھڑے دا ذکر کیتا آقا دی زلفاں دا ذکر کیتا آقا دی اوصاف دا ذکر کیتا آقا دے کردار دا ذکر کیتا آقا دے حسن دا ذکر کیتا آقا دی چال دا ذکر کیتا میرے نبی دے صحابہ دا ذکر کیتا سیدہ فاطمہ دا ذکر کیتا حضرت حسن پاک دا ذکر کیتا حسین پاک دا ذکر کیتا میرے کریم آقا دا بھی ذکر کیتا آقا دی اہل بیت دا بھی ذکر کیتا رات پئی دے آپ سو گئے جدو ستے نے شاہ عبدالرحیم فرما دے نے دل دیاں ظاہری اکھاں بند ہوئیاں نے دل دیاں اکھاں کھل گئیاں نے محبت راکھو سبحان اللہ آخری بندے تک آکھو سبحان اللہ فرمایا دل دیاں اکھاں کھل گئیاں نے جدو جسم دیاں اکھاں بند ہوئیاں دل دیاں ظاہری اکھاں کھلیاں نے دیکھنا کیاں صحابہ پاک دا مجمع ہے صحابہ کرام کریم دی کچہری لگی ہوئی ہے زہرہ دا بابا سٹیج تے بیٹھا ہے میرے کریم نبی نے وہ جنہ چڑھیاں تے راتی شاہ عبدالرحیم نے میرے نبی دا میلاد پڑھیا ہے کریم آقا نے اپنے یداللہ دے ہتھاں وچ وہ چنے پھڑے نے سرکار اپنے گورے گورے یداللہ دے ہتھاں نال اپنے غلامانو چنے تقسیم فرما رہے نے شاہ عبدالرحیم فرما دے نے میں سرکار دے قدمی لگ گیا میں کھلا جبالا کتھے تیری ذات ہے کتھے میں گناہگارا کریم نبی نے سینے نہ لاغ فرمایا غلامہ چپ کر کوئی گل نہیں مال ختم ہو گیا کوئی گل نہیں پیسہ ختم ہو گیا کوئی گل نہیں دولت ختم ہو گئی ہے تیرے سینے دے اندر محمد دا پیار ختم نہیں ہویا فرمایا جیڑے چنیاں تیراتی میلاد پڑھتا رہا ہے اے میں محمد نے چنے قبول فرما لیں محمد نے چنے قبول فرما لے نے پتہ چلیا سرکار ساڑھا میلاد سن دے بھی نے اور ساڑھے سے کرم بھی فرما دے نے اب میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان قاری محمد رجب صاحب جن کا تعلق بدوال کی سرزمین سے ہے کہ وہ مائک پائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے درباری رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ محبت نہ لانا نعرہ تکبیر سرمانہ نہیں کہ کوئی بندہ کھے گا دیکھو بازو بلند کردہ پہ یہ بازو کھڑا کردہ پہ بازو میرے واسطے نہیں کسے کاری واسطے نہیں کسے نو دسن واسطے نہیں آمینہ دے لال واسطے بلند کرنا ہے جدہ بازو بلند ہونا ہے تو مقدر بھی بلند ہو جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل ذکر حبیب تمامی حضرات درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی اور صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو صدیاں گزر گئی ہیں شب
معراج کو پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی اور ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی اور ام معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر ام معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی چند اشعار وسیع رحمت فخر جہان آیا مقصود کون مکان آیا وسیع رحمت فخر جہان آیا مقصود کون مکان آیا گھر مطلب دا باد ہویا گھر مطلب دا باد ہویا بی بی آمنہ دا دل شاد ہویا بی بی آمنہ دا دل شاد ہویا بن درداں دا ارمان آیا مقصود کون مکان آیا دکھ تیرے حلیمہ دور ہوئے دن تنگیاں دے کافور ہوئے او دن تنگیاں دے کافور ہوئے اور بن خوشیاں دا سامان آیا او مقصود کون مکان آیا اور بیٹی زندگی تم رومائی مقتولہ ہی مظلوم آئی مظلوم آئی مقتول آئی حق دیانو دل مان آیا او مقصود کون مکان آیا وسیع رحمت فخر جہان آیا او مقصود کون مکان آیا وسیع رحمت فخر جہان آیا
ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری محمد رجب صاحب مدد اللہ العالی جو سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نعت پیش کر رہے سن. کسی دی آواز سونی ہے کسی دی نہیں سونی. ایتھے حسن نہیں ویکھیا جاندا آوازاں نہیں ویکھیاں جاندیاں ایتھے دل دی عشق دی باتاں دیکھیاں جاندیاں. ہاں جی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دل کیتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت لکھاں. دل دے اندر خیال کیتا کہ سرکار دی نعت لکھاں. کاغذ لیا تے قلم لیا تے سرکار دی نعت لکھنی شروع کر دیتی. فرماندے نے کاغذ تے قلم لے کے لکھ دینے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. 3 مصرے لکھے آپ نے اگے چوتھا مصرہ ذہن وچ نہ آوے. سوچ دے رہے رات گزر دی رہی آخری ویلا آ گیا. آپ نے کاغذ تے قلم بند کیتا اپنے تکیے دے تھلے رکھیا تے سو گئے. جدو اکھ لگی تے آمینہ دے لال خواب دے اندر آ گئے. نہیں یار جڈا بڑا جملہ میں جتا اچھی آکھو سبحان اللہ. آمینہ دے لال خواب دے اندر آ گئے. شیخ سعدی فرماندے نے قدمی لگ گیا لاج پالا کتھے غلام کتھے میرا غریب خانہ تے کتھے تیواڈی ذات سونے دو تے عرصہ دے جان والا ہے. غریب دی کلی میں چاہ گیا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا کسے شہر کوئی عدیب آوے آکے حال عدیبہ دا پوچھ دائے. بیلی بیلیاں دے حال پوچھ دینے حال کون غریباں دا پوچھ دائے. عاشق کل کے قاصد دے ہاتھ چٹھیاں حال صدای حبیباں دا پوچھ دائے. ناصر شاہ اکو لالی حلیمہ مائیدہ جیڑا حال غریباں دا پوچھ دائے. ناصر شاہ اکو لالی حلیمہ مائیدہ جیڑا حال غریباں دا پوچھ دائے. آپ فرماندے نے سرکار نے سینے نہ لایا شیخ سعدی نو. فرمایا شیخ سعدی کوئی گل نہیں میری نعت لکھ رہے ہیں تو نعت پڑھ کے تے سنا. پتہ چلے اگر محبت نہ نعت پڑھیے تے سرکار مدینیوں آ کے سن دے بھی نہیں. آپ فرماندے نے شیخ سعدی سنا دے صحیح جیڑی نعت لکھی آ رہا تھی. آپ فرماندے نے حضور پوری نہیں لکھی ایک مصرع رہ گیا. کریم نبی نے فرمایا کوئی گل نہیں رہ گیا سنا دے صحیح. شیخ سعدی فرماندے نے میں عرض کی تھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. اگوں مصرع نہ آیا. شیخ سعدی دی اکھاں جو انجو جاری ہو گئے زاروں کی تار رون لگ پے. آمینہ دے لال نے سینے نہ لایا. فرمایا غلام میرے سامنے رونا نہیں. محمد روان نہیں آیا کائنات دے اندر بلکہ روندیاں نو چپ کروان آیا ہے. روان نہیں آیا روندیاں نو حسان آیا ہے. آپ نے سینے نہ لایا. فرمایا شیخ سعدی لکھ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. یا رسول اللہ کے لکھا. فرمایا لکھ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ. آپ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا چاہ رہے ہیں ساڑھے سٹیج دی زینت. انہوں نے ساڑھے آج دی محفل پاک نو حسن بخشیا. حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر اقبال صاحب جو کہ ساڑھے غوثیہ مسجد امام و خطیب نے ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اپنے روحانی وجدانی انداز سے ہمارے دلوں کو روشناس فرما کے ثواب درین حاصل کریں. قاری عمران صاحب سٹیج پہ تشریف میں آئیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جیدہ دل مننے سرکار دے ذکر واسطے بازو بلند کر لے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل ذکر حبیب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند شامل پیور والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله درود پاک دی فضیلت ایک دفعہ درود پاک پڑھن نال کام تین ہوندے نے ایک تیر نال شکار تین ہوندے نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ثواب ملنا 10 نیکیاں ملنیاں نے کتنی نیکیاں ملنیاں نے ایک دفعہ درود پاک نال نیکیاں ملنیاں نے 10 نیکیاں نہیں ملنیاں بلکہ 10 گناہ بھی مٹائے جانے نے اور پھر 10 درجات بھی بلند ہونے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد دی مکھی کو پوچھیا اے شہد دی مکھی تو دس جڑا پھلاں دا رس چوسنی ہے یہ مٹھا ہوندا ہے کڑوا ہوندا ہے کسیلا ہوندا ہے دا کی ذائقہ ہے شہد دی مکھی نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دا ذائقہ کسیلا ہے پھلاں دا جڑا سی رس پھولاں دا چسدیاں یہ ذائقہ کسیلا ہوندا ہے مٹھا نہیں ہوندا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ مٹھاس کس طرح ہوندی ہے تو شاید دی مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے سانو سکھایا اور اس سکھائے ہوئے طریقے دے مطابق اسی پھولاں چو رس چوسنیاں اور رس چوس کے پھر تواڈی ذات تے درود پاک پڑھ دی جانیاں اور درود پاک دی بدولت شاید مٹھا ہو جاندا اس واسطے ملکل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پنجابی دی ایک نعت شریف ہے بطور حاضری چند شعر پیش کرنا گا مینو شوق مدینے جاون دا مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میری دل وچ حسرت اور نہیں جنہوں ہے شوق ہے مدینے جان دا مل کے پڑھ لو مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں آقا تیری مرضی ہے آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناون دا ڈنگ بھی نہیں
میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، او دے ناں دے تذکرے عرشاں تے، او دے حسن دے چرچے فرشاں تے، کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں ورگے، کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں تے میرے آقا دا شور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، تیری قبر تے حافظ لکھ واری، تیری قبر تے حافظ لکھ واری، باویں دنیا بالے لکھ دیوے، باویں دنیا بالے لکھ دیوے، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف رب کائنات خالق کی کائنات اور مال کی کائنات دی ہے، اور اس دے پیارے محبوب ذاتی گرامی تے بہاد درود و سلام دے نظرانے تو بعد آج دی سٹیج دی زینت معزز علماء اکرام، نقیب محفل اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب القدر بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ دی پاک کلام قرآن مجید فقران حمید آئدہ ایک حصہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا، دعا رب کریم حق سچ بیان کرن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے دا ذکر ہو رہا سی تو مدینے دے ذکر نہیں تھوڑا آگے لے کے ٹریں گے۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے الفتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے الفتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، سبحان اللہ، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ مدینے کا تذکرہ ہے، مدینہ طیبہ کا ذکر ہے، میاں کا ذکر ہے، نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر ہے، نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، مردہ دل ہیں وہ، کون؟ مردہ دل ہیں وہ جو قائل نہیں نبی کی حیات کے، مردہ دل ہیں وہ جو قائل نہیں نبی کی حیات کے، ہم زندہ دل ہیں، ہم زندہ دل ہیں جینے کی بات کرتے ہیں۔ خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں،
خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ 40 وقت پڑھ کر نمازیں، 40 وقت پڑھ کر نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ 40 وقت پڑھ کر نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ جس سمت دیکھتا ہوں، جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہیں رحمتیں، جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہیں رحمتیں، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں۔ کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا نام لوں، کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا نام لوں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں۔ دانش ہمارے دل میں ہے جتنی آرزو، دانش ہمارے دل میں ہے جتنی آرزو، پوری ہو گئی ہے محمد کے شہر میں۔ اتنا حسین سما ہے محمد کے شہر میں، فردوس سے دل برآں ہے محمد کے شہر میں۔ اے میری دھڑکنوں از راہ پیش ادب، دیوار در و زباں ہے محمد کے شہر میں۔ تعریف کیا بیاں ہو محمد کے شہر کی، تعریف کیا بیاں ہو محمد کے شہر کی، ہر ذرہ کہکشاں ہے محمد کے شہر میں، ہر ذرہ کہکشاں ہے محمد کے شہر میں۔ نازاں ہیں، نازاں ہیں جس پر جنت الفردوس کے محل، نازاں ہیں جس پر جنت الفردوس کے محل، عائشہ کا وہ مکان ہے محمد کے شہر میں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ من اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے احسان جتلایا، من اللہ، اور یہ کیسا احسان ہے کہ جس کا نعم البدل نہیں، ایسا احسان جتلایا جس کا نعم البدل نہیں۔ یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ ذات نے احسان جلائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن یہ احسان ایسا احسان ہے جس کا نعم البدل نہیں ہے۔ بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ہم نے مانگی دولت، اللہ کریم نے اٹھائی اپنے خزانے سے ہمیں دے دی۔ اللہ کریم کی ذات سے ہم نے مانگی اولاد، اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی اور ہمیں دے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم نے مانگی صحت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خزانے سے اٹھائی اور ہمیں دے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ہم نے مانگی دیگر نعمتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے اپنی خزانے سے اٹھائی اور ہمیں عطا کر دی، اور پیچھے مڑ کر خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نہیں تھی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا، اپنا پیارا محبوب عطا کیا، تو خزانے میں دیکھا مڑ کر تو ہر چیز موجود تھی لیکن محمد نہیں تھے۔ خزانے میں مڑ کر دیکھا تو ہر چیز موجود تھی، محمد نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ذات نے فرمایا، مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ کیا دے دیا؟ جو میرے پاس ایک ہی تھا، اور دوسرے وہ دے دیا جو میرا محبوب ہے۔ ایک وہ جو میرے پاس اکیلا ہی تھا، اس جیسا کوئی نہیں تھا، اور دوسرا وہ دے دیا جو میرا محبوب ہے۔ بھلا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ سیدہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تفسیر بیان کرتی ہیں، من انفسہم، من انفسہم، عرض کرتی ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، پسینہ مجھے بھی آتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ پسینہ تجھے بھی آتا ہے، پسینہ مجھے بھی آتا ہے،
اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں، اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ توجہ کرنا ذرا سمجھنا بات کو کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ہم عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں تو وضو کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، وضو کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور آپ وضو نیند سے اٹھتے ہیں اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا عائشہ میں تم جیسا نہیں ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک آپ کو بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے، بھوک آپ کو بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے۔ یا رسول اللہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں گئی تھی وہاں جہاں آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، اور مجھے وہاں خوشبو کے سوا کچھ نہیں ملا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کھانا آپ بھی کھاتی ہیں، کھانا میں بھی کھاتا ہوں، تو میری قضائے اس لیے آپ بھی کھاتی ہیں میں بھی کھاتا ہوں، میں تم میں سے ہوں، اور میری قضائے حاجت کی جگہ سے خوشبو آئی اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تم جیسا نہیں ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ عرض کرتی ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مٹی سے بنے میں بھی مٹی سے بنی۔ کیا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مٹی سے بنے میں بھی مٹی سے بنی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ ذرا بھائی توجہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو اس مٹی سے بنی، توجہ عائشہ تو اس مٹی سے بنی، میں جنت کی مٹی سے بنا، اور جو جس مٹی سے بنا اس مٹی میں جا کر ملے گا، جو جس مٹی سے بنا اس مٹی میں مٹی کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ اب عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا کا روزہ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگوں دوستو عزیزو، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ آب زمزم یہ وہ پانی مقدس پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا، اما ہاجرہ نے اسے زمزم کہا رک جا رک جا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ہاجرہ اگر یہ لفظ نہ کہتی زمزم تو یہ پانی پوری دنیا کو سراب کرتا اور ختم نہ ہوتا، یہ پانی پوری دنیا کو سراب کرتا اور ختم نہ ہوتا۔ بھائی بزرگوں دوستو عزیزو ایک ہی گزارش ہے میری، اگر سمجھ آ جائے تو کہہ دینا ہے سبحان اللہ، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ وہ پانی ہے آب زمزم، پانیوں میں سے پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ میرے آقا توجہ، میرے آقا بشروں میں سے بشر ہیں، میرے آقا بشروں میں سے بشر ہیں، لیکن بشروں جیسے بشر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے سارے نبی حسین بنائے، سارے نبی حسین بنائے، اور ہمارے نبی کو احسن بنایا، سارے نبی حسین بنائے اور میرے آقا کو حسین بنایا، سارے نبیوں کو جمیل بنائے اور میرے آقا کو اجمل بنایا، سارے نبیوں کو شریف بنایا اور میرے آقا کو اشرف بنایا۔ جو پہلے آئے صرف نبی، جو پہلے آئے
وہ صرف نبی میرے آقا نبیوں کے نبی جو پہلے آئے صرف رسول میرے آقا رسولوں کے رسول جو سب سے پہلے آئے صرف پیغمبر میرے آقا پیغمبروں کے پیغمبر ان کے لیے صرف نبوت اور میرے آقا کے لیے ختم نبوت ان کی نبوت محدود میرے آقا کی نبوت غیر محدود ان کی نبوت تو پھیلی ان کو نبوت ملی میرے آقا کی تو پھیل ان کی نبوت تو پھیلی میرے آقا کی نبوت ذاتی ان کی نبوت کے بعد نبوت اور میرے آقا کی نبوت کے بعد قیامت میرے آقا کی نبوت کے بعد قیامت ان کے لیے صرف شفاعت میرے آقا کے لیے کبرا شفاعت ان کے لیے کتاب اللہ آقا کے لیے کلام اللہ ان کی معراج فرش پر اور میرے آقا کی معراج عرش پر میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں میرے آقا مسکرائیں ستارے چمکنے لگیں میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں میرے آقا بات کریں تو پھول جڑنے لگیں میرے آقا اپنا ہاتھ معبد کی بپری پر رکھیں اس کی بیماری شفا میں بدل جائے میرے آقا سر اٹھا کر بولیں تو قرآن بنے میرے آقا سر اٹھا کر بولیں تو قرآن بنے میرے آقا سر جھکا کر بولیں تو حدیث بنے قدم اٹھائیں تو سنت بنے قدم اٹھائیں تو سنت بنے قدم رکھیں تو جنت بنے جسے دیکھیں صحابی بنے جسے مانگے فاروق بنے جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے جسے مانگے فاروق بنے جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے جو پیدا ہو خاتون جنت بنے جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے جسے چومے حسین بنے جسے مسلح دیں صدیق بنے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی تھوڑے سا ٹائم اور برداشت کر لیں میرے کہا تھک گئے ہیں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق کے تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ سب سے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی جس کی نسبت ہو جائیں ہم وہ ہے سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ان کے قدموں پہ کیسرا و کسرا جھکیں محترم تاجور ہے ہمارا نبی آگے آجو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کر سنوارا ہمارا نبی پتھروں جٹ سے کلمہ پڑھنا ہے تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارا کا سارا ہمارا نبی
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो कर्म ही कर्म वो रब की अता, वो कर्म ही कर्म वो रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। ता क़यामत का मंबा है वो, ता क़यामत हदायत का मंबा है वो, एक दिल नशी इस्तारा हमारा नबी। हशर में देखते ही पुकारेंगे हम, हशर में देखते ही पुकारेंगे हम, ये हमारा 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 नबी। अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली, अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका ओ मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी शुमारा है हमारा नबी। आयशा की रवायत है कुरान पढ़ो, आयशा की रवायत है कुरान पढ़ो, ये सारे का सारा है हमारा नबी, ये सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुजम्मल मुदस्सर कहा, जिसको यासीन मुजम्मल मुदस्सर कहा, वद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी। बुजुर्गो दोस्तों अजीजों, आखिर ते एक छोटी सी गुजारिश अपनी जुबान च करदा। वाजिबुल कदर बुजुर्गो दोस्तों अजीजों, नारा है साडा एक बहुत प्यारा, मिलके पढ़ लो, गुलाम हैं गुलाम हैं, गुलामी ये रसूल में गर होना इश्क मुस्तफ़ा। अब गुलाम किसनू कहंदे, गुलाम किसनू कहंदे ना, पहले पता चलना चाहिए गुलाम किनू कहंदे। जिस तरह अल्लाह है और बंदा, बंदे का मतलब भी गुलाम है। जिंदगी मौत साडा इख्तियार कोई नहीं, इज्जत जिल्लत साडा इख्तियार कोई नहीं, रोजी घटान वधान साडा इख्तियार कोई नहीं। बुजुर्गो दोस्तों अजीजो, इस दे मुताबिक गुलाम होया जिदा अपना इख्तियार है, गुलाम होया जिदा अपना इख्तियार है ही कोई नहीं, और वो अपने आका दी गल दा पाबंद है, अपने आका दी गल मनदा है, ते फिर वो गुलाम है। जे अपना कोई नौकर को तुसी रख लेंदे हो, कोई एक नौकर रख लेंदे हो, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਟੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੱਡਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, लेकिन गल कोई नहीं मनता। मालक उन्होंने नौकर आखेगा कि नहीं आखेगा, दसो मालक नौकर मनेगा, मनेगा मालक नौकर नहीं मनेगा, मालक नौकर जो मालक की गल ही कोई नहीं मननी तो मालक नौकर नहीं मनन लगा। मैं ज़्यादा दूर नहीं जावांगा, मैं इसलिए कहूँगा कि अपने अपनी गिरेबाना के अंदर झांक के देखो, तुम सारे मेरे चंगे हो, सारे मेरे अच्छे हो, सारे मेरे तो बेहतर हो। अपनी अपनी गिरेबान च झांक के देखो कि असी गुलाम हैं ते किदे आ, गुलाम हैं या ते किदे गुलाम आ। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज गौर करो कि असी अपने आका दी अखां नूं किन्नी क ठंडक पहुंचा रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन, चोर, जानी, शराबी हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता, झूठा मोमन नहीं हो सकता। क्या देखो साढ़े अंदर झूठ है कि झूठ खत्म हो गया? क्या साढ़े अंदर नमाज है? क्या साढ़े अंदर अदब एहतराम है? क्या साढ़े अगे नशा नुचा हर चीज़ बुराइयां है ना?
تے پھر بزرگوں دوستوں عزیزو نہ ساڈے چ نماز ہے، نہ ساڈے چ سچ ہے، نہ ساڈے چ والدین دی فرما برداری ہے، نہ ساڈے چ کوئی اور ایسا فرق خصوصیت ہے، تے پھر اسی اپنی زبانی تسلیم کرنے ہاں کہ زندگی واقعی پھر ساڈے کول کوئی خصوصیت میرے آقا دی نہیں، تے واقعی ساڈی زندگی فضول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے اور دین تے عمل کرنے والے بنائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ جی۔ ساڑھے بڑے پیارے قابل قدر غوثی مسجد خطیب و امام قاری ظفر احمد اقبال صاحب جو بڑے پیارے روحانی وجدانی انداز دی نال محفل پاک دی رونق نو دوبالا فرما رہے سن، ذکر خیر فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ جتنی احباب قرب و جوار تو ارد گرد دے پنڈاں تو تشریف لے کے آئے، سب نو انجمن غلامان مصطفیٰ چاروا دی پوری ٹیم دی طرفوں خوش آمدید آخنے ہاں۔ صرف ایک کوئی ریکویسٹ ہے کہ جیڑی اپنے اگے خالی جگہ ہے انہوں ذرا پور کر لو، تھوڑے جے اگے تشریف لے آؤ تاکہ پیچھے کافی سارے مہمان آ رہے نے، دوست آ رہے نے، تے پھر سارے نو جگہ مل جائے بیٹھن واسطے۔ سرکار دے ذکر واسطے اپنے جسم نو حرکت دینی ہے، کسے واسطے نہیں۔ جنہ امام دے سٹیج دے ممبر رسول دے قریب بیٹھو گے انہی رحمتاں زیادہ حاصل ہوں گی۔ اے ذہن دے اندر رکھنا بس کہ جنہیں عالم دین دے قریب جا کے بیٹھاں گے انہا ثواب زیادہ ملنا ہے۔ ہن دیکھنا کس بندے دی نیت ہے کہ ثواب زیادہ مل جائے، تے میں جنہ ہو سکے نیڑے جا کے بیٹھا اپنے جسم نو کسی دے نیک دے وجود دے نال ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی۔ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو جی۔ ایک باری ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نہیں اس طرح نہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اپنا بازو ہوا دے اندر بلند کر کے سینے دا ٹل لا کے آخنا ہے یا اللہ تیری ذات سب تو بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محفل ذکر حبیب، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، شاعران دے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ اپنا بازو بلند رکھنا ہے، سجا بازو، پھر شعر سننا ہے۔ شاعران دے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شاعران دے اس رات دا جاگنا ڈاٹا اوکھا، اس رات دا جاگنا ڈاٹا اوکھا، ایک جاگ دا یار راتی، اس رات دا جاگنا ڈاٹا اوکھا، ایک جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرز والا، دوجا جاگ دائی سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا چوری لئی، دوجا جاگ دائی پیرے دار راتی، وارس شامیاں وہ سارے ہی سو جاندے، ایک جاگ دائی پروردگار راتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس عقیدت دے نال محفل اندر پاک دے اندر بیٹھنا ہے، اپنے رب تے یقین رکھنا ہے۔ جدو اسی اپنے رب تے یقین رکھ کے کوئی بھی کام کرنے ہیں پھر میرا رب مدد فرماتا ہے۔ ایک باری ذرا بولے سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ۔ اس زلیخہ لے گئے یوسف علیہ السلام نو ستویں کوٹھڑی دے اندر، ستویں کوٹھڑی دے اندر زلیخہ لے گئے یوسف علیہ السلام نو۔ میں توکل دی بات، یقین دی بات عرض کر لگا۔ زلیخہ لے کے چلی گئی ستویں کوٹھڑی دے اندر، دروازے بند کر لے، پہلا دروازہ بھی بند کر لیا، دوسرا بھی بند کر لیا، تیسرا بھی بند کر لیا، چوتھا بھی بند کیتا، پنجواں، چھواں، ستواں، سارے دروازے بند کر کے زلیخہ کوٹھڑی دے اندر لے کے یوسف نو چلا گئی۔ جا کے یوسف دے کول بیٹھ گئی، اپنا دوپٹہ اتاریا، سامنے زلیخہ دا بت سی، وہ دے بت دے چہرے تے اپنا دوپٹہ دے دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بی بی ایک ہی پہ کرنی ہے۔ انہیں کہا یوسف آج میں تیرے نال بدکاری کرنی ہے، آج میرا ارادہ نہ پا کے آج تیرے نال بدکاری کرنی ہے۔ کہ جڑا بت سامنے بیٹھا ہے یہ میرا خدا ہے، انہیں میرے گناہ نو ویکھ لینا ہے، انہیں میری بدکاری نو ویکھنا ہے، انہیں میرے گناہ نو ویکھ لینا ہے، سیاکاری نو ویکھ لینا ہے۔ سنو یوسف علیہ السلام دا جملہ، اگر سینے دے اندر ٹھنڈ پے پھر ہاتھ بلند کر کے آکھنا سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بی بی
اے تیرا خدا ہے جنوں تو ہتھاں نال بنایا ہے اے مٹی دا بت بنایا ہی اے دے کولوں پئی ڈرنی ہے تیرے گناہ نو ویکھ لے گا نہ اے تیرے گناہ نو ویکھ سکدا ہے نہ سن سکدا ہے نہ کچھ دے سکدا ہے نہ کچھ لے سکدا ہے لیکن سن بی بی اے تیرا خدا تیرے سامنے بیٹھ کے تینوں نہیں ویکھدا یوسف دا خدا ستویں کوٹھڑی چ یوسف پیا ویکھدا فرمایا یوسف دا خدا ستویں کوٹھڑی چ بھی اپنے یوسف نو پیا ویکھدا ہی انہیں کہا میرے نال بدکاری کر یوسف فرمایا نا نا میں رب دا نبی ہاں تے نبی گناہاں تو پاک ہوندا ہے فرمایا نبی گناہ تو پاک ہے میں گناہ دے قریب نہیں جانا انہیں کہا یوسف آج کرے گا آج تالے لا دیتے نے دروازے بند کر دیتے نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں مینوں میرے رب تے یقین ہے بولے سبحان اللہ فرمایا مینوں میرے رب تے یقین ہے انہیں کہا کیویں پھر یقین ٹوٹے گا یوسف علیہ السلام نے دوڑ لا دی تھی جدو رب تے یقین کیتا یوسف نے دوڑ لائی پہلا دروازہ تالا ٹوٹ گیا دروازہ کھل گیا یوسف دوسرے دروازے دے تالا ٹوٹ گیا دروازہ کھل گیا یوسف تیسرے دروازے دے تالا ٹوٹ گیا دروازہ کھل گیا یوسف چوتھے دروازے دے تالا ٹوٹ گیا دروازہ کھل گیا یوسف پنجویں دروازے دے تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے یوسف چھویں دروازے دے تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے یوسف ستویں دروازے دے تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے بی بی پریشان ہو گئی انہیں کہا یوسف بنیا کیے یوسف نے فرمایا بی بی تالے لان والی تو ہیں تالے توڑن والا یوسف دا خدا ہے فرمایا تالے لان والی تو ہیں تالے توڑن والا یوسف دا خدا ہے اب میں بلا تاخیر دعوت نہ دے رہے ہیں ہمارے مہمان بھائی محمد بشارت علی صاحب جو کہ مرکال کی سرزمین سے تشریف لے آئے دل کی عطا گرائیوں سے انجمن غلامان مصطفیٰ چاروا کی پوری ٹیم کی طرف سے پورے گاؤں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بزرگاں نے ہاتھ چکے جوانہ بھی ہاتھ چکے